واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں میزبان قاری سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ہر پروگرام میں ہم ایک نئے مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں سے مختلف طلباء کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یہ وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ناظرین، تعلیم کی اہمیت، اس کی امپورٹنس ہر ایک کو معلوم ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک اس ملک کے اندر ایجوکیشن اور اویئرنس جو ہے وہ عام نہ کی جائے اور اس کے لیے ذرائع پیدا نہ کیے جائیں. ویسے بھی اس میں مختلف احادیث بھی موجود ہیں کہ جس میں ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو حصول علم کے لیے چائنا تک کا بھی سفر کرنا پڑے تو آپ وہاں پر ضرور جائیں. حصول علم کی اتنی امپورٹنس اور اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی ہے. تعلیم کی اہمیت یقیناً کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مختلف ادارے جو ہیں اس میں سرگرم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں اور جس ادارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے. یہ ادارہ آرمی پبلک کالج برائے خواتین ہے، تو فیل روڈ کینٹ میں موجود ہیں. اور ہماری جو مہمان ہیں وہ یہاں کی پرنسپل صاحبہ ہیں سعدیہ طارق صاحبہ. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. تھینک یو جی. بہت خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی پبلک کے جو کالجز ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہاں پر اس طریقے سے گرومنگ کی جاتی ہے بچوں کی، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ یقیناً ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں. اور آگے بڑھ کے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ ایک ملک کے لیے ایک خزانہ اور ایک سرمایہ اور ایک جو ہے وہ نمایاں نام پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پرنسپل صاحبہ، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سربراہ ہیں اس ادارے کی، آپ اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں اس کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم از ورکنگ رائٹ انڈر دا امبریلا آف آرمی پبلک اسکولز اینڈ کالجز سسٹم. نیشنل اسٹینڈرڈز آف ایگزامینیشن کو فالو کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس لرننگ آبجیکٹیوز کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے اساتذہ جو ہے وہ اپنی انڈکشن سے لے کے ٹریننگ تک بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بچوں کی کے لیے تعلیمی مواد بنانے میں. اس کے علاوہ ہمارے طلبہ و طالبات کو ایک کلاس روم کے اندر ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ دینے کے لیے، اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے کرٹیکل تھنکرز بنیں اینڈ پرابلم سالورز بنیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کو مسائل سے آگاہی ہو اور ان کا حل ان کے پاس ہو، بیکاز یہ فیوچر لیڈرز ہیں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ان سیئنگ کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے دوسرے ایجوکیشنل سسٹمز بھی آرمی پبلک اسکولز اینڈ کالجز سسٹمز کی طرح اپنے نظام کو ایوالو کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، کیا آپ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام تعلیمی سرگرمیوں کی بنیاد لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم میں پاکستانیت پہ ہے. سر، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اسکولز اور کالجز میں پاکستانیت کے نام سے ایک پراپر پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا ہے. ہمارے بچے تنقیدی بحث میں بھی حصہ لیتے ہیں،
اس کے علاوہ وہ اب تو ولاگز بناتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں, اور اس کا باقاعدہ مقابلہ اس کا کرواتے ہیں اپنے اسکولز اور کالجز. ہمارے ہیروز کا بھی اس میں تذکرہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جی, سارے نیشنل ہیروز انکلوڈنگ آل دا ویمن لیڈرز آف پاکستان اور شہدائے پاکستان, جن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. تو بچوں کو ان کی خودآگاہی دینے کے لیے, ان کی شناخت بحیثیت پاکستانی مضبوط کرنے کے لیے اٹس ویری ویری کروشل کہ سارے اساتذہ اور سارے جو ادارے ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. ایک ڈائریکشن ہوگی تو یہ بچے سیلف ڈائریکٹڈ ہوں گے فیوچر میں. تو سر ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تعلیم عام ہوگی تو ہر بچہ خاص ہوگا. میڈم, ہمیں بے شمار مسائل درپیش ہیں آج کل کے دور میں, تو ہماری نوجوان نسل کو اس کا شعور ہے, اس پہ بیداری کی صورتحال کو بن رہی ہے؟ سر بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم میں سے بہت سارے آج کل کے بچوں کو الزام دیتے ہیں کہ ان کی خود شناسی اتنی اچھی نہیں ہے یا وہ پازیٹیو تھنکرز نہیں ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ بچے, ان کو تعلیم نے خود آگاہی بھی دی ہے اور خود شناسی بھی دی ہے. یہ بچے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ڈیسیجن میکرز بن سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. تو اس ایک مصرے میں اقبال نے بتا دیا ہے کہ نوجوان نے کرنا کیا ہے, اس کو کس طرف اپنی منزل ملے گی. خود ہی سمجھیں گے, سیلف اویئر ہوں گے, اپنی امپورٹنس, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں گے تو ایک مضبوط قوم بنیں گے اور بہترین ڈیسیجن میکرز بنیں گے. یقیناً ہمارے بچے دے آر ویری انٹیلیجنٹ. طلباء اور طالبات, خاص طور پر طالبات جو ہیں, وہ طالبات تو بہت محنت کرتی ہیں. بلکہ جتنے بھی ہم ریزلٹس ایگزامس کے دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, کالجز کے, اس میں طالبات جو ہیں وہ ٹاپر ہوتی ہیں. تو ہم یقیناً ان سے یہ توقع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر گزریں جو پہلے بچیوں نے نہ کیا ہو. میں پورے یقین سے کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ بچے انشاءاللہ, لڑکے خصوصاً اور لڑکیاں عموماً, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ زیادہ محنتی ہیں, بٹ میں یہاں پہ آپ سے ڈفر کروں گی ود ڈیو رسپیکٹ. آئی فیل کہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کی تنقیدی سوچ ہماری بچیوں سے بہت آگے ہے, اور نالج میں نالج اور میمورائزیشن میں بھلے ہماری بچیاں بہت اچھا اپنے بہترین قابل رشک نتائج دے رہی ہیں, بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ دے آر گڈ ریسرچرز, اینڈ پرسنلی آئی فیل کہ وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کنسیپچول کلیئرٹی پہ. آپ کا مطلب کہ آپ بچوں کو زیادہ پریفر کر رہی ہیں؟ جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ طالبات کا حوصلہ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل, بہت زیادہ. ان کے حوصلے بہت جوان ہیں طالبات کے, اور ان کے ریزلٹس بتا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کہ جو پوزیشنز, بورڈ کی پوزیشنز ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بورڈ کی پوزیشنز اناؤنس ہوتی ہیں تو میجورٹی belongs to the girls, and I feel کہ وہ اتنی محنتی ہیں. تو مطلب میری بات ٹھیک نکلی نا؟ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن میری بات بھی غلط نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین نے بہت ہراول دستے کا کام کیا ہے پاکستان میں, اسپیشلی ایجوکیشن کے فیلڈ میں. میڈم, میں آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان طلباء طالبات اور ان کے پیرنٹس کو آپ پیغام پاکستان میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ طلباء کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اس وقت ایز آف ٹوڈے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار دیم از گیٹنگ ایجوکیشن, بیکاز اس تعلیم کو آپ نے کل عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے. آپ نے لیڈرشپ, اسٹوڈنٹ لیڈرشپ آج سیکھنی ہے جس کا شدید فقدان ہے. تو میری نصیحت طلباء کو یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اپنی ٹائم مینجمنٹ, ڈیجیٹل لرننگ اینڈ آل ادر فورمز جو آپ کو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں فار لرننگ, یوٹیلائز دیم. سیکھیں, علم حاصل کریں, چاہے وہ
کسی بھی آپ کو جو بھی میڈیم آپ کو پسند ہے اس کے تھرو آپ علم حاصل کریں. آج کا اسٹوڈنٹ کل کا لیڈر ہے. آج اس کو لیڈرشپ کوالٹیز سے اکوپ ہونا ہے تو کل لیڈرشپ رولز میں فٹ ان ہونا ہے. علامہ اقبال نے ایک پرپس آف کریشن کے اوپر کچھ بہت خوبصورت شاعری کی ہے. تو میرا پیغام ان 2 شعروں کے ذریعے بھی میرے طلبہ و طالبات کے لیے ہے. برطرز اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. کیپ گوئنگ، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کریں اور اچیو کریں. میک اے پلان ٹو اچیو یور ٹارگٹس، بیکاز اگر آپ فوکسڈ ہیں اور آپ کے پاس اچھی ٹائم پلان اور آپ کا ایکشن پلان ہے، تبھی آپ کل کے اچھے لیڈرز بنیں گے. جتنا اچھا آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور اتنی ہی کوشش کے ساتھ آپ اس کو اچیو بھی کر لیں گے. ایسے ہی ہے. تو خود ہی کو اگین میں ریلیٹ کروں گی کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو اپنی انیٹ کیپیبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. جب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک خاص مدت، سکسیس از ناٹ فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ کہ آپ جائیں گے آپ آرڈر کریں گے تو برگر آپ کو ریسیو ہو جائے گا. سکسیس ڈفرینٹ سٹیپس میں آپ نے اچیو کرنی. سو میک اے ویری ریئلسٹک ایکشن پلان فار یور سیلف. میڈم، اس پروگرام کا ایک حصہ جو آخری ہوتا ہے وہ اس میں ہے کہ ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ آپ کوئسچنس ہمیں کچھ کریں، تو ہم ان کے کچھ کوئسچنز لے لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام تعظیم فاطمہ ہے اور میں آرمی پبلک کالج فار گرلز سے پری انجینئرنگ کر رہی ہوں. میرا میم سے یہ سوال ہے کہ نوجوان طلبہ اور طالبات کو اپنے کریئر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا لوح عمل اختیار ہیں؟ میڈم، پہلا کویشچن یہ ہے کہ نوجوان طلباء طالبات اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کریں؟ کہ اپنے ایجوکیشنل اور اپنے کریئر گولز ڈیفائن کریں. سیٹ دا گولز اینڈ دین گو فار اے بیٹر ٹائم مینجمنٹ. کسی نے بڑا خوب کہا ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. پھر ٹائم اس طرح سے لگائیں کہ آپ سوشل نیٹ ورکنگ کو اپنا آلہ بنائیں اپنے تعلیمی مقاصد کے لیے. اپنی نیٹ ورکنگ امپروو کریں، اپنے مینٹورز تلاش کریں، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے سے پہلی نسل کے لوگوں میں اپنے آئیڈیلز تلاش کریں اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی میں اپنے گولز کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. السلام علیکم، میرا نام محمد سرمد عرفان ہے. میں اے پی ایس بوائز سرور روڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور جماعت دہم کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری اور تحریر میں نوجوانوں کے لیے جو شاہین کا تصور پیش کیا، کیا آج کی تاریخ میں واقعی ہمارے نوجوان اس کردار اور ان صفات کے حامل ہیں؟ سر، یہ سوال آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اس کا جواب آپ کو کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن سے نہیں ملے گا، لیکن ہاں، قائد اعظم نے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے جو 3 اصول دیے ہیں، اگر بچے تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ کریں تو ایمان از بلیونگ ان دا وننس آف گاڈ اینڈ بلیونگ ان دا لاسٹ پروفٹ ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایمان تو آپ نے اس پہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا ایمان اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس نبی کی سنت پہ کس طرح سے عمل فرما ہونا ہے. اتحاد از یونٹی، یونٹی آف تھاٹ، ون ڈائریکشن ایز اے نیشن. اور اتحاد میں ٹالرنس بھی آتی ہے، ایکسیپٹنگ دا ریلیجس ڈائیورسٹی بھی آتی ہے، ایک دوسرے کا احترام ریگارڈلیس آف کلر، کریڈ اینڈ ریلیجن. آخر میں تنظیم، تو نظم و ضبط از آل اباؤٹ یور ایجوکیشن. آپ ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا پہلا اصول ہی نظم و ضبط ہے. تو نظم اور ضبط آپ کے ایجوکیشنل ایکشن پلانز میں، آپ کے اسکول آنے، کالج آنے کی روٹین میں، آپ کا دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو رسپیکٹ کرنا ان اے کلاس روم، یونیفارمٹی ڈیولپ کرنا ان یور جو بھی آپ تعلیمی سرگرمیاں اپنے کالج میں ادا کر رہے ہیں.
تو آپ خوش قسمت ہیں کہ جس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا موٹو سب سے پہلا نظم و ضبط ہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ملائکہ عمران ہے اور میں ایپسس سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں او لیولز کی طالبہ ہوں۔ میرا میم سے سوال یہ ہے کہ آپ کو آج کے نوجوان طالب علم سے کیا توقعات ہیں؟ سر اس کے جواب میں میں یہ کہوں گی کہ آج کے طالب علم سے ہی ساری توقعات منسوب ہیں ہماری۔ جو ہم نہ کر سکے وہ انہوں نے کر کے دکھانا ہے۔ ان کو اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، اقبال کا شاہین بننا ہے، اور اقبال کے تصور شاہین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں اگر یہ سمجھیں اس کو تو انہوں نے اپنی خودی تلاش کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی کیپیبلٹی انہینسمنٹ کرنی ہے۔ دے شوڈ ہیو ٹو ہیو اے اسکل سیٹ ود دیم۔ اپنی جو بھی تعلیم انہوں نے جو بھی ڈگری حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ ان کو اپنی اسکل سیٹ اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے تاکہ مستقبل میں جو کچھ ان کے راستے میں آئے یہ بہتے پانی کی طرح ہیں، کر گزریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہادیہ نائک ہے اور میں ایپسس سے تعلق رکھتی ہوں۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیغام پاکستان کیا ہے اور اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ پیغام پاکستان ایک نیریٹو کا نام ہے، ایک میسج آف پیس کا نام ہے۔ پیغام پاکستان کا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ ایک ہی میسج ہمیں ملا ہے جو عرش معلیٰ پر اللہ کے اپنے محبوب سے باتیں ہوئیں، اس میں ایک ہی میسج جو ہم تک کنوے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں جوڑنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور جو توڑنے والا ہوگا اس کا آپ کو پھر معلوم ہے کہ اپوزٹ سائڈ ہوگی اس کی۔ تو پیغام پاکستان جو ہے بیسیکلی محبت تقسیم کرنے کا پروگرام ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا پروگرام ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام ہے، لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا پروگرام ہے۔ یہ اس کا جو ہے پورا مقصد ہے پیغام پاکستان کا، اور اسی لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، کہ میسج آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہمارے اساتذہ کی گفتگو سے یہ میسج آف پیس اور محبت کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں عام ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے ہماری گیسٹ محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ پرنسپل اس کالج کی ہیں، ان کی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، بہترین طریقے سے انہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں نے جو کویسچنز کیے وہ بھی آپ تک پہنچے۔ یہ ہمارے ہونہار بچے ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں، ہماری امید ہیں، ہماری آس ہیں، اور یقیناً یہ کالجز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے بچے تو خاص طور پر جو ہے وہ اپنا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ادارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے قاری سے یہ صداقت کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان